بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹ کے پیشاب سے علاج کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کینسر کا مرض ہو یا بیمار ہو تو اگر وہ 1 کپ دودھ اور 1 چمچ اونٹ کے پیشاب اس میں ڈال لے اور اس مریض کو پلائے تو امید ہے کہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ تو آیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اونٹ کے پیشاب کا استعمال شریعت کی روح سے یہ جائز ہے یا نہیں، اور بطور دوا اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور صحیح البخاری میں اونٹ کے پیشاب کے استعمال کا بھی تذکرہ آ چکا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ عرنیین، تو اسے جو ہے نا مدینے کی جو آب و ہوا ہے وہ ناموافق لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ یہ اونٹوں کی دودھ اور اس کے پیشاب وہ استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ تو یہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس کے کچھ توجیحات ہے کہ یہ جو قبیلہ عرنیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تھا کہ آپ لوگ اس کے پیشاب استعمال کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک ایسا مرض اسے لاحق ہو چکا تھا کہ اس قبیلہ عرنیین کا علاج اسی کے ساتھ خاص تھا، یعنی یہ قبیلہ عرنیین کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، یعنی اسے اجازت تھی کہ آپ لوگ اس کی پیشاب استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد والوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اونٹ کے پیشاب کو استعمال کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ قبیلہ عرنیین کے ساتھ یہ حکم خاص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو ایسے مرض لاحق ہو چکا ہے کہ ان کے علاج، ان کی شفا اس کے ساتھ ہے، یعنی اگر وہ اونٹ کے پیشاب کو استعمال کر لے علاج کے لیے تو اس کے ساتھ اسے شفا ملیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتایا گیا تھا، تو جب وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا تو یقیناً اسے جو شفا ملنی تھی وہ اسی کے ساتھ ملنی تھی۔ اب تو جو ہے نا وحی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا، تو بعد والوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ اسی لیے احناف کے نزدیک اونٹ کے پیشاب اور اس طرح باقی جتنے بھی تمام جانور ہے یہ انسانی پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس کا پینا بھی ناجائز ہے، لہٰذا اگر کوئی اسے پینا چاہے تو اس کا پینا جو ہے نا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی اضطراری حالت میں ہو، مجبوری میں ہو اور سخت ضرورت ہو اسے اور اس کے جان کو خطرہ ہو تو 3 شرائط کے ساتھ یہ اونٹ کے پیشاب کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ آپ اونٹ کے پیشاب کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو وہ 3 شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرض ایسی نوعیت کے ہو کہ اس حرام شے سے اس کی علاج کا امید ہو، یعنی اگر وہ اس حرام چیز سے یہ شفا ملنے کی امید ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مرض ایسے حد تک پہنچ چکا ہو کہ اس کی جان کا خطرہ ہو اور اس کے علاوہ یعنی اس پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے شفا کی امید نہ ہو تو پھر وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مرض ایسی نوعیت کے ہو کہ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے شفا کی امید نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ماہر طبیب، ڈاکٹر، دیانتدار اور اسے بتائے کہ آپ کا علاج اس چیز سے ہو گیا، یعنی اگر آپ کا مرض ایسے حد تک پہنچ چکا ہو اور ماہر طبیب آپ اسے بتائے کہ آپ کا علاج اسی چیز سے ہوگا تو پھر اس پیشاب کو استعمال کرنا اور اس کا پینا یہ جائز ہے بطور دوا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی افاقہ ہو جائے، درست ہو جائے، شفایاب ہو جائے تو فوراً اس کے استعمال کو ترک کریں گے، چھوڑیں گے، یعنی بعد میں پھر وہ اسے استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 شرطیں کے ساتھ اگر کسی کا مرض ایسے حد تک پہنچ چکا ہو کہ وہ شدید مجبوری میں ہو، اضطراری حالت میں ہو، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ وہ اونٹ کے پیشاب کو استعمال کر سکتا ہے۔ پہلا شرط جو میں نے بتایا کہ ایسے مرض ایسے نوعیت تک پہنچ چکا ہو کہ اس حرام شے کے علاوہ کسی اور چیز سے شفا کی امید نہ ہو۔ دوسرا شرط یہ کہ ماہر طبیب، ڈاکٹر، دیانتدار وہ آپ کو بتائے کہ آپ کا علاج اسی چیز سے ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ کہ جب بھی افاقہ ہو جائے اور صحت مل جائے تو فوراً اس کے استعمال کو چھوڑیں گے۔ تو یہ 3 شرط کے ساتھ اس کا استعمال درست ہے، اور جو قبیلہ عرنیین کی جو حدیث ہے تو اسی کے ساتھ یہ خاص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتایا گیا تھا۔ ہم بخاری شریف کی حدیث کو نہیں چھوڑتے بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور وحی بتایا گیا تھا، اور یہ قبیلہ عرنیین کے ساتھ جو ہے نا وہ حکم خاص تھا، لہٰذا اگر بعد والے لوگ اسے استعمال کریں گے تو پھر ان 3 شرائط کے ساتھ اس کے استعمال کی اجازت ہے۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہو۔ تو مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔